سلام 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 صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی تیسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دینی عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے جو ہم پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں یہ بہت ہی دلچسپ ہے، اسپیشلی ان ماؤں اور بہنوں کے لیے جو یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی کو آئیڈیل بنائے، کسی کی بایوگرافی دیکھتی ہے، کسی کی لائف اسٹائل کو دیکھتی ہے تو چاہتی ہے کہ اپنی لائف میں بھی اس طریقے سے امپرومنٹ لائے اور اپنی لائف کو چینج کرے، تو ان بہنوں کے لیے اسپیشل ہے۔ لیکن یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم انہی لوگوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اور یہ تو دکھ کے آتا ہے کیونکہ ہم دنیا کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا وے جو ہے وہ بھی صحیح ہے کیا یہ جو جس راستے کو ہم پسند کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، زیادہ تر دیکھیں گے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے بالی ووڈ انڈسٹریز کی جو بھی ایکٹرز ہے اس کو فالو کر رہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ جبکہ ہم کو ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ان کو اپنے عمل ایسے دکھانے ہیں کہ وہ ہم کو فالو کرے۔ جیسے ہمارے لیے اب مثال ہے ثنا خان، جو آج کے دور میں شادی کے بعد میں ثنا سید نام سے یہ جانی جاتی ہے، اور یہ کافی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر، اور کافی سارے یہ لیکچر بھی لینے لگی الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہ بھی وہی وجہ ہے کہ ثنا خان نے کیا کیا ہے، صحابیہ کو ہی فالو کیا ہے، تو لائف کو چینج کرنے کے لیے ہمیں صحابیہ کو ہی فالو کرنا پڑتا ہے۔ اب مجھے ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، ایسی کوئی مثال کسی شخصیت کی، لیکن ہوتا ہے کسی کا عمل ہوتا ہے جو لوگوں پر اثر کرتا ہے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں تو اس طریقے سے اور فلاں تو ایسے، اور پھر یہ جو ہے یادگار بن گئے۔ اب ہمیں جو ہے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے جو غلط کام کرتے ہیں، ہمیں بنانا ہے ایسے لوگوں کو جو دنیا اور آخرت میں اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اسلامی تاریخ میں ایسی ہستیاں ہیں جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگی جو ہے، زندگی آخرت بھی سنور جائیں گی، اور زندگی کا ہر پل خوشگوار گزرتا ہی جائے گا جب تک کہ ہم زندہ ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کا لائف اسٹائل کیا تھا، ان کی بایوگرافی کیا ہے، کیونکہ بایوگرافی میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا ایسا کیا اسٹرگل تھا جو یہ اتنی کامیاب ہو گئی، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا کہ میرا جو پروگرام ہے یہ بہت ہی اسپیشل ہے، اور یہ پروگرام کا نام ہے صحابیہ کی بایوگرافی، یعنی کہ امہات المومنین کی بایوگرافی اور صحابیہ کی بایوگرافی۔ اور اس کے بعد ہم اسی سیشن میں کنٹینیو کریں گے کچھ صحابیہ کے ساتھ میں جو رہنے والی، جو ان کی کنیزہ تھی، یعنی کہ صحابہ صحابیات کو فالو کرنے والی، یعنی کہ اس طریقے سے کنٹینیو جو ان کے بعد میں بھی جو امہات المومنین کے بعد میں جو صحابیہ آتے گئی، جنہوں نے ایسے کارنامے کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی رہتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، اور اس طریقے سے بہت ساری بہترین اچھے الفاظ اور اچھی دعائیں ان کے لیے کرتے تھے، اور ان کو جنت کی بھی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ہم دیکھیں گے ان کی کچھ صحابیہ اور صحابیات کی اولادیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو لوگوں کے سامنے سیکریفائس کیا اور جنگوں کے اندر گئے، اور کس طریقے سے آج امت کے لیے ایک بہترین مثال بن کر دنیا کی پوری کایا پلٹ دیے،
ایک ایک سیشن میں ہم مختصر الفاظ میں جامع ترین معلومات لیں گے کہ ایسی کیا کوالٹی تھی ان کی جو انہوں نے اسلام لانے کے بعد پوری بت پرستی اور ظلم کے ستم کے دور میں بھی اپنی جانوں پر کھیل کر کس طریقے سے اسلام کو بلند کیا. اور انہی میں سے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی ماں یعنی کہ اسلام لانے والوں میں سے، اور وہ ہے سب سے پہلے امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. آج ہم ان کی بایوگرافی دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ افضل نبی تھے. ان کی پہلی بیوی نمبر 1 تھی یہ، تو ظاہر سی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ بیوی ہو وہ تو افضل ہونا ہی ہے اور یہ ان کا حق ہے. اسی لیے آج ہم سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بایوگرافی دیکھیں گے اور ان کی زندگی کی کچھ لائف سٹائل بھی دیکھیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے ہم ان کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے عزت دار قریش سے تعلق قبیلے سے رکھتی تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے. ان کے پردادا کا نام قصا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خاندان سے جڑے ہوئے تھے. یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی نسل ایک ہی خاندان سے تھے. حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. ان کے والد کا نام خولید تھا جو اپنے قبیلے اور خاندان میں بہت ہی عزت اور شان سے تھے اور مکہ میں آ کر یہ ایک مقیم ہو گئے تھے. یعنی کہ مکہ ہی میں پھر ان کی شادی ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی. شروع ہی سے ان کا جو اخلاق تھا اور ان کا جو کیریکٹر تھا یہ بہت ہی بہترین رہا تھا. اچھے کردار اچھی عادت کیے تھے اور اچھے خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے یہ ایک لقب رکھا گیا تھا. طاہرہ نام سے یہ مشہور ہوئی. ان کا اس پہ ایک نام تھا ام ہند بھی تھا. آپ نے اس بیٹی کی شادی یعنی کہ ان کے والد خولید نے ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو سلیکٹ کیا تھا جو ایک باکمال عالم تھے اور تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے. لیکن کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی تو ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ان کا نکاح کر دیا گیا. ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئے. اس کے بعد عتیق بھی وفات پا گئے تو سیفی بن امیہ سے ان کا نکاح ہوا. سیفی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا کے بیٹے تھے. نکاح سے تھوڑے وقت پہلے کچھ ہی وقت کے بعد سیفی ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئے. پھر ان کے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مسئلہ ہوا. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے انسان کو پھر روزی کی ایک یہ ہوتی ہے کہ چاہت کیا کون، لیکن الحمدللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار خاندان سے تھی اور یہ خود بھی ان کو بزنس کے اندر بہت ہی انٹرسٹ رہا. یہ انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ وومنس تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو وہیں پر کھڑے کیا اور تجارت کی طرف اپنا رخ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے لیے ان کے والد کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی محافظ نہ بچا اور کوئی ان کا نگراں نہ تھا، اس لیے یہ سخت پریشانی کا بھی انہوں نے سامنا کیا. لیکن وہی بات ہے کہ تجارت کی برابر یہ کرتی رہے اور اپنے رشتہ داروں کو برابر مزدوری بھی
دے دیا کرتے تھے اگر ان کو اپنے یہاں پہ جاب پہ رکھتے تو، یعنی کہ اپنے تجارت کے سلسلے میں ان کو کہیں بھیجتے تو کچھ سامان لے کے سیلنگ کے لیے، تو اسی طرح ان کا جو سامان تھا وہ شام جاتا تھا، شام ملک میں، اور حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت بھی شام ملک میں ہی جاتا تھا اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت ہی فیمس تھے، امین کے نام لقب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور ایمانداری اور معاملے میں بہت زیادہ کھڑے اترنے میں سے اور شریف تھے۔ ان کا نام بہت فیمس تھا اور لوگ تمام ان کے بہت زیادہ تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے معاملات کی شہرت سے مطلب اثر انداز ان کا جو زندگی کا جو لائف اسٹائل تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے مال تجارت کو لے کر جائے، یعنی کہ شام ملک کی طرف، اور آپ بھی جو ہے مزدوری کر سکتے ہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مزدوروں کی طرح آپ نے بھی اس جاب کو قبول کیا، اور پھر ایسا ہوا، یہ کہا کہ شام چلے جائے، جو مزدوروں کو دوسروں کو میں دیتی ہوں اس سے آپ کو دگنا، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے میں ایک مزدور کو ایک ہی مزدوری دیتی ہوں لیکن آپ ایک ہی ہوں گے، لیکن آپ کو مزدوری جو ہے دگنی دوں گی۔ تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات قبول فرمائی۔ دیکھیے ایسا اس لیے کیا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کو ڈبل مطلب پیمنٹ اس لیے تھا کیونکہ آپ اس میں کوئی خیانت کرنے والے میں سے نہیں تھے، کہ جتنا بزنس کر سکتے تھے، کیونکہ بزنس جو ہوتا ہے نا وہ اخلاق کے اچھے ہونے کی وجہ سے بزنس میں برکت آتی تھی، تو وہ ایماندار تھے، یعنی کہ یہ جھوٹ اور مطلب اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب اس طریقے کا تاجر ہو تو اس کی روزی میں برکت آنی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ان کو ساتھ لے کر بصرہ تشریف لے گئے، واپس آ کر حساب کیا تو پہلے کے مقابلے میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو دگنا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے مال اور دولت میں بہت زیادہ گروتھ پر جاتے گیا، اور لوگ ان سے یہ بھی تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے نکاح ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کو ان کے بزنس کے وجہ سے اتنا پسند کرتے تھے کہ ہر کوئی مطلب جو بھی لوگ ان کو جانتے تھے قریب سے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے نکاح کرے، مگر وہ کسی طور پر تیار نہ تھی کسی سے کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قریب سے تو آپ کے اخلاق اور آپ کی سادگی سے بڑے ہی اثر ہوا ان کے اوپر، اور اپنی جو کنیزہ تھی نفیسہ بنت مانیہ کے ذریعے آپ نے پیغام ان کو بھیجا جو آپ نے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ کے باپ خولید بن اسد حرب الفجار میں وفات پا چکے تھے، اسی لیے آپ کے چچا عمر بن اسد جو آپ کی کفالت کرتے تھے، آپ کے ولی وہی مقرر ہوئے، شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ تاریخ طے ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ دار کو لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ابو طالب اور حضرت حمزہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور عمر بن اسد کے مشورے سے 500 سونے کی اشرفیہ آپ کو مہر میں طے ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے یہ نوجوان تھے۔ نکاح سے 15 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ پر وحی آئی تو آپ نے جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی یہ بات
سنائی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی اور آپ اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق مطلب انکار نہیں کیا، بلکہ شروع ہی سے اسلام ہی میں وہ آ گئی، آپ کی سب سے بڑی مددگار بھی بن گئی ہے۔ اسلام کے شروع میں اسلام کے جو خلاف جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے، ستانے والے کچھ لوگ تھے جن سے آپ کو جھجک محسوس ہوتی تھی، اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مطلب آپ کو ایک سپورٹ تھا، جیسے کہ لوگوں کا دباؤ جو ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں فائنینشلی یعنی کہ مال اور دولت میں اونچے لیول پر تھے اور بہت ہی اسٹرانگ تھے، اس وجہ سے لوگ تھوڑے دبتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ ہے، ان کے شوہر ہے، جس وجہ سے وہ تھوڑے پیچھے ہوتے تھے، اور آپ کا اس دبدبے کو لوگ مطلب یہ کرتے تھے، دیکھتے ہی رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ کافر اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بہترین طریقے سے تسلی بھی دی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے جو شعیب ابی طالب نے جس طریقے سے جو گھیراؤ کیا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اسلام کے دعوت کے دور میں حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحگار تھی، یعنی کہ آپ کو بھی مشورہ دیا کرتی تھی اور آپ کو ہمت افزائی کیا کرتی تھی۔ انہوں نے آپ کو مطلب ہمیشہ موٹیویٹ کیا کرتی تھی اور پھر یہ کبھی بت پرستی نہیں کی تھی انہوں نے، وہ اپنی دولت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کیا کرتی تھی، یعنی کہ فائنینشلی بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان کے بلند درجہ کا یہ حال ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ خدیجہ ہے اور آ رہی ہے، اور کہا کہ خدیجہ برتن میں کوئی چیز لا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ الحمدللہ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیے۔ ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائی، جب کوئی میرا مددگار نہ تھا انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی اس کا جو سر میں یہ ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی پہلے کی بھی کچھ اولادیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ابو حالہ سے طاہر اور ہند پیدا ہوئے۔ یہ تینوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہ چکے ہیں۔ حالہ بنت خدیجہ کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آیا ہے۔ طاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ برابر وہاں پر رہے اور ان کی حکومت میں اور اشہرین کے قبیلے بھی شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن میں سب سے پہلے اسلام کو ترک کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاہر کو ان سے لڑائی کا حکم دیا تھا اور طاہر نے مسروق بن اجدہا کی کمان میں ان پر فوج کشی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا تھا الحمدللہ اور ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اس واقعے سے طاہر نے ایک نعت بھی مطلب بولیں گے ایک لکھی تھی کہی تھی۔ تو ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لالن پالن میں تھے اور یہ جنگ
جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ہند نہایت فصیح اور بلیغ تھی، یعنی کہ بولنے میں بہت زیادہ اچھے تھے ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف کے طور سے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑے اچھے انداز اور صحت سے یہ بیان فرماتے تھے۔ ہند کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہی تھا، جن کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ روایت ہے کہ ان دنوں طاعون کی بیماری زوروں پر تھی اور لوگ تمام اپنے مردہ کو کفن دفن میں ایک دم مشغول تھے۔ ان کا یہ جنازہ اٹھانے والے صرف 4 ہی لوگ تھے۔ بصرہ کی ایک عورت نے یہ سب دیکھا تو چلا کر کہا، لوگ عورت کی اس دردناک آواز سے بڑے اثردار ہوئے اور اپنے مردہ کو چھوڑ کر ہند کے جنازے میں شریک ہوئے، اور دن بھر تمام بازار بھی بند رہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ تیسرے شوہر سیفی سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 بچے آپ کو ہوئے، یعنی کہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ایک حضرت قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ نے اپنی کنیت ابو قاسم رکھی، اور کم عمر میں ہی یہ مکہ مکرمہ میں وفات پا گئے تھے۔ دوسری اولاد حضرت زینب تھی۔ تیسری اولاد حضرت عبداللہ تھے جو نبوت کے دور میں ہی پیدا ہوئے اور طیب و طاہر کے نام سے ہی فیمس ہوئے۔ انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی۔ چوتھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانچویں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے فضائل و مناقب حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور جنہیں یہ قرب حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی آئی اور دنیا میں پھیل گئی، جن کو اہل بیت بھی کہتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جنت کی کوئین بھی بنیں گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھے۔ ہم انشاءاللہ ان کے بھی بارے میں آگے دیکھیں گے، ان کی بھی لائف سٹوری دیکھیں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں مطلب 25 سال تک زندہ رہے، جن میں سے 15 برس نبوت سے پہلے کے ہیں اور 10 سال جو ہے نبوت کے بعد کی۔ وہ 11 رمضان المبارک میں 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی کہ 64 سال کی عمر میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت نماز جنازہ شرعی حکم لاگو نہیں ہوا تھا۔ آخر انہیں اسی طرح دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتار کر اپنے اس سے سب سے بڑے ہمدرد، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہمدرد بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارا اور ان کو اللہ کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہجوم میں آج بھی ہے، مطلب جائے تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال یہ نام دیے تھے۔ یہ تھی ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ